بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں۔ اور اب انتہائی اہم دن جو ہے وہ آنے والا ہے۔ کل چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہے جس میں عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے۔ آئینی اور قانونی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ابھی بہت ساری چیزیں پچھلی ویڈیوز میں نے بتائیں، بہت سارے آپشنز ٹیبل پہ موجود ہیں اور جو استعمال کرنے ہیں ایک کارڈز کے ذریعے، جس کو کہا جاتا ہے نا، پرائم منسٹر کہتے ہیں جب میرے پاس بہت سے کارڈز ہیں اور ابھی تو میں نے گیم شروع ہوئی ہے، کہانی شروع ہوئی ہے، تو کھیل ابھی واقعی شروع ہوا ہے، پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل سارا دن اور آج سارا دن وزیر اعظم عمران خان نے بہت سارے جو پاسبل آپشنز تھے آئینی اور قانونی اعتبار سے ان کو ٹیبل پہ رکھا ہے اور باری باری اب ان کا استعمال کرنا ہے۔ ایک اہم جو بات ہے وہ ایک اہم فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی لیڈرشپ نے، پاکستان تحریک انصاف نے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ اور ایک وزیر اعظم ایک تقریر تیار کر رہے ہیں اور وہ تقریر ان کی آخری تقریر بھی ہو سکتی ہے اور اس تقریر میں وہ بہت ساری باتیں کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات، اس سے پہلے ایک وہ کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی بلانا چاہ رہے ہیں ایوان میں جانے سے پہلے۔ وہ کیا ہوگا وہ بھی ذرا آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ اس میں کیا فیصلے لینے ہیں۔ لیکن پہلے ایک ذرا امپورٹنٹ معاملے کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان نے انٹرویو دیا اور جو خفیہ خط آیا، خفیہ مراسلہ آیا، وہ ابھی تک جان نہیں چھوڑ رہا اور آہستہ آہستہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے۔ وفاقی وزیر شری مزاری اور انسانی حقوق کی وزیر ہے، لیکن بہت ہی اگریسو اور فارن افیئرس کو جانتی ہیں بہت اچھی طرح، رکن قومی اسمبلی ہیں اور انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کی تھی خصوصی دعوت پہ، اور وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے فل سپورٹ کیا تھا اس اجلاس میں بھی، اور جس اجلاس میں میمو کو ایک حقیقت تسلیم کیا گیا اور یہ تسلیم کیا گیا کہ امریکہ سے اندرون ملک ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے، اور اس کی پھر مذمت اور آگے ساری بات کی گئی، تو جو کہ ایک فیکٹ ہے۔ اب شری مزاری آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس میمو کے بارے میں امریکی حکام نے کہا ہے وہ درست نہیں ہے، اور ماضی میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ سامراج جو ہے وہ جھوٹ ہی بولتے رہے ہیں، عراق کے معاملے میں اور بہت سارے دیگر معاملات میں ہمیشہ جھوٹ بول رہا ہے، لہٰذا اس میں بھی جو پاکستان بات کر رہا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کر رہے ہیں، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بات کی، وہ بالکل درست اور 100% ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ دھمکی امیز خط، دھمکی امیز مراسلہ جو ہے اس کا تعلق اسی سے ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیکورٹی ڈائیلاگ ہو رہا ہے، ایک انٹرنیشنل سیمینار ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان اس پہ اظہار خیال کر چکے اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا اس کانفرنس میں بھی کہ ان کو تبدیل کرنے کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کو تبدیل کرنے کے لیے باہر سے سازشیں ہو رہی ہیں، اور کل یا پرسوں انہوں نے یہ تقریر کی تھی۔ آج اسی فورم پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ تھے مہمان، اور انہوں نے بھی ایک سپیچ کی ہے، تو اس تقریر کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ معاملات ہیں ایسے جس کی وجہ سے یہ تعلقات جو ہیں سول ملٹری لیڈرشپ سیم پیج پہ نہیں ہے، اور اس کی ریزن شاید خارجہ پالیسی ہے، اور اس میں جو میمو میں ذکر کیا گیا ہے ان چیزوں کی بھی تصدیق ہوئی ہے، اور اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے یوکرین میں فوری جنگ بندی کا ایک تو مطالبہ کیا، اور دوسرا انہوں نے روس کے یوکرین پر حملے پہ بھی گفتگو کی، اور وہ الفاظ استعمال کیے جو کہ پاکستان یا پرائم منسٹر نے پہلے کبھی بھی وہ الفاظ استعمال نہیں کیے، اور اس لیے جو ایک کہنا چاہیے پوائنٹ آف ویو کا فرق ہے، اختلاف ہے، وہ نظر آتا ہے۔ آرمی چیف نے چند باتیں کی ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور بڑے پر اعتماد نظر آ رہے تھے، سکون سے، نارمل اور بڑے کیجول۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں فوری جنگ بندی کی جائے، پاکستان کیمپ پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا
اور امریکہ اور چین کے ساتھ ساتھ روس سے بھی بہترین تعلقات ہیں، اور یہ پہلی نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس سال پہلی قومی سلامتی پالیسی بنائی جو انسانی اور اقتصادی سلامتی کو حاصل کرنے کا سبب بنے گی۔ اور پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ماننا ہے کہ ہمیں مل کر تصادم کے بجائے عالمی تعاون کی راہیں تلاش کرنی چاہیے، اور اس ڈائیلاگ میں دنیا بھر سے ممالک مل کر سلامتی کے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تصادم کی طرف نہیں جانا، اور یہ بات وہی ہے جو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ امن میں ہم دوست ہیں، جنگ میں نہیں۔ اور پھر وہ بھی کہا انہوں نے کہ ہم غربت، موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی جیسے عالمی چیلنج سے نمٹ رہے ہیں، ہمیں مل کر عالمی نظام کو مستحکم کرنا ہے، اور ہم عالمی سلامتی کے ذریعے ہی مشترکہ مفادات حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑی کیلکولیٹڈ اور بہت اچھے الفاظ کا چناؤ، بہت واضح میسج اس تقریر میں دیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا۔ پاکستان وہ کہتے ہیں وہ ملک ہے جو اقتصادی راہداری کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کے درمیان حائل چیلنجز سے بین الاقوامی تعاون کے ذریعے ہی نمٹا جا سکتا ہے، یعنی سی پیک کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا رشیا پاک گیس پائپ لائن ہے، ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، ٹاپی ہے، جتنے بھی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتصادی راہداری کی طرف دیکھ رہا ہے پاکستان، اور اس کے درمیان جو حائل چیلنجز ہیں انہیں بین الاقوامی تعاون کے ذریعے ہی نمٹا جا سکتا ہے، یعنی تصادم نہیں کرنا چاہیے بلکہ پیار محبت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پاکستان نے پہلی بار اپنی قومی سلامتی پیش کی۔ پاکستانیوں کی خوشحالی، سلامتی، خود مختاری اس پالیسی کا مرکز ہے۔ یہ معاشی، انسانی اور روایتی سیکورٹی نمایاں نشاندہی کرتی ہے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ جغرافیائی معاشی حکمت عملی کے تحت معاشی نمو کا حصول اور اپنی شہریوں کی خود مختاری اور معاشی استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہوں نے کہا کہ بے شمار قربانیاں دی۔ 2001 سے اب تک پاکستان کوئی 90,000 جانوں اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان برداشت کر چکا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، سیکورٹی فورسز نے، ہمارے شہریوں نے ہر طرح سے قربانیاں دی ہیں۔ پھر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خطرات موجود ہیں، جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتے ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ افغانستان حکومت اور پڑوسی ممالک سے انہوں نے کہا درخواست کرتے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک ملک کی سرزمین دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ کی جائے۔ پھر اگلی بات جو انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں پرامن مستحکم جنوبی اور مغربی ایشیا ہمارا اہم مقصد ہے۔ مستحکم جنوبی اور مغربی ایشیا ہمارا اہم مقصد ہے۔ پاکستان کی پالیسی ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ ہماری توجہ آئین کے تحت بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، انتہا پسندی اور تشدد کو ختم کرنا ہے۔ آرمی چیف نے ایک اور بات بھی کی جی، انہوں نے کہا جی ہمارے مغرب میں دہائیوں کے تصادم نے ہماری معیشت، معاشرے اور سلامتی پر اثرات مرتب کیے ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی برادری کے ساتھ قریبی تعلقات بحال کر رہا ہے افغانستان میں تاکہ امن و استحکام کو فروغ مل سکے۔ پھر افغانستان کا ذکر کیا انہوں نے اور انسانی المیہ کا ذکر کیا، اور آگے جو اگلی بات انہوں نے کہی کہ پاکستان کو بین الاقوامی برادری کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ افغانستان سے قطع تعلق ہونا کوئی آپشن نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اپنے تحفظات دور کرنے کے لیے براہ راست افغان حکومت سے گفتگو کرے اور انسانی امداد کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کی جائیں۔ اس کے علاوہ جو اہم ہے انڈیا کے بارے میں بات کی، انہوں نے کہا جی لائن آف کنٹرول پر حالات بہتر ہیں، اور ہم نے گزشتہ 1 سال سے لائن آف کنٹرول پر کوئی بڑا حادثہ نہیں دیکھا، اور LOC کے دونوں طرف مقیم شہریوں کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ بھارت کی جانب سے 9 مارچ کو پاکستان میں داغا گیا سپر سونک میزائل ہمارے لیے شدید تشویش کا باعث ہے، اور ایک جوہری قوت رکھنے والی قوم نے دوسری جوہری قوت پر ایک سپر سونک میزائل پھینکا، اور ہمیں اس پہ تشویش ہے۔ بھارت نے فوری طور پر میزائل گرنے کے حوالے سے پاکستان کو کیوں آگاہ نہیں کیا، اور بین الاقوامی برادری کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس واقعے میں پاکستان کو اپنے شہریوں کے جانی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا تھا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور بھارت اس سے تمام تر شواہد فراہم کرے۔
آرمی چیف نے کہا جی کہ سال 2019 میں انہوں نے بین الاقوامی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کیا اور بھارتی پائلٹ کو واپس بھیجا۔ پاکستان کشمیر سمیت تمام تر تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ بھارت بھی ایسا ہی کرے گا، یعنی کہ بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی۔ لیکن پرائم منسٹر جب بات کرتے ہیں یا دفتر خارجہ جب بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پہلے 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس لیے جائیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ خطے کی سیاسی قیادت کو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے کے 3 ارب لوگوں کو امن اور خود مختاری فراہم کرنی چاہیے۔ پاکستان خود کو مثبت معاشی مفادات کا گڑھ سمجھتا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی کہ پاکستان کسی کیمپ پالیٹکس پر اعتماد نہیں رکھتا، کسی پر یقین نہیں رکھتا جس کے ذریعے ہمارے اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثرات مرتب ہوں۔ پاکستان کے چین کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، جس کی ایک مثال چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے۔ یہ غور طلب بات ہے کیونکہ یہی وجہ عناد بنا ہوا ہے۔ آرمی چیف نے کہا جی پاکستان کسی کیمپ پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا جس کے ذریعے ہمارے اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثرات مرتب ہوں۔ پاکستان کے چین کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، جس کی ایک مثال چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے، اور اسی طرح ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہیں جو اب بھی ہماری سب سے بڑی برآمدی مارکیٹ ہیں۔ پھر روس اور یوکرین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں اور اس میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ روس یوکرین جنگ پر انہوں نے کہا کہ روس کے یوکرین پر حملے بہتر نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں یوکرین کے ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے، کئی لوگ ملک سے ہجرت کر گئے جبکہ آدھا یوکرین تباہ ہو گیا۔ یہ وہ پارٹ ہے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آئے ہمیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جسے فوری طور پر روکنا چاہیے، یعنی روس اور یوکرین جنگ، اور پاکستان فوری طور پر یوکرین میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم فوری طور پر مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان پاک فضائیہ کے خصوصی طیاروں کے ذریعے یوکرین امداد بھیج چکا ہے، البتہ یوکرین کے لیے امداد بھیجنا کسی کی حمایت کے مترادف نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو تنازع ہے یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، اور اسی طریقے سے امریکہ پاکستان سے واضح طور پر دور جا چکا ہے۔ یہ ایڈمرل ملن نے کہا ہے، یہ امریکی فوج کے سابق سربراہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے کافی دور جا چکا ہے، اور وائٹ ہاؤس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کی سیاست میں امریکہ کے ملوث ہونے کے دعووں کو بھی انہوں نے کہا مسترد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اب آتے ہیں واپس وزیر اعظم عمران خان کی طرف۔ تو وزیر اعظم عمران خان جی انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائیں گے۔ اپنے ارکان کو بھی کہا ہے، تمام ارکان قومی اسمبلی کو وہ بھی پارلیمنٹ میں پہنچیں، اور اب وہ اس کارروائی کا حصہ بنیں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جانے کا فیصلہ کیوں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ ایک تقریر کریں گے، اور وہ تقریر کافی اہم ہوگی، امپورٹنٹ ہوگی، اور قومی اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے، اور قومی اسمبلی کے فورم پہ کہی ہوئی سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، اس فورم پہ ایوان کے اندر کہی ہوئی بات پہ آپ کی پکڑ نہیں ہو سکتی، آپ کو طلبی نہیں ہو سکتی، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، وہاں پہ آپ ہر بات کہہ سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان یہ کل جو ہے ان کی سپیچ ہوگی، اور اگر سپیچ نہ سنی اپوزیشن نے تو پھر ہنگامہ ہوگا، اور ہنگامہ ہوا تو پھر ووٹنگ نہیں ہوگی۔ تو وہ اپنے جتنے بھی ممبرز ہیں 155 کی ان کی سٹرینتھ ہے، ان کے ساتھ وہ جائیں گے، اور جو منحرف ہوں گے وہ کس سائڈ پہ بیٹھیں گے اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ منحرف ارکان کو اپنی طرف راغب کریں، ان کو سمجھائیں، اور منحرف ارکان میں سے کچھ واپس آ جائیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کابینہ کا خصوصی اجلاس بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں وہ اس میمو کے بارے میں بات کریں گے، اور ہو سکتا ہے اس میمو کو جو خفیہ مراسلہ ہے اس پہ سے جو بار لگی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اس کو سیکرٹ نہ رہنے دیں۔ کابینہ اگر اپروو کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈاکومنٹ سیکرٹ نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بھی کل مراسلہ بھی قومی اسمبلی میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق، اور وہ بتائیں گے کہ جناب یہ ہے اس تحریک عدم اعتماد کی کہانی، اور اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں، یہ باہر سے سازش ہوئی،
اور وہ ساری سازش قومی اسمبلی کے فورم پہ بیان کریں گے، اور اس تقریر کو سننا مجبوری ہوگی اپوزیشن کی۔ اگر وہ نہیں سنیں گے تو احتجاج ہوگا تو جھگڑا ہوگا تو پھر ووٹنگ نہیں ہوگی، اور اگر ووٹنگ نہیں ہوگی تو تحریک عدم اعتماد پہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے آج۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔